بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال صحرائے تھر کے ریگستان میں الحمدللہ بارشیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ صحرائے تھار میں مانسون کی بارشوں کے بعد یہاں کی نایاب خضر و سبزی، جسے اردو میں مشروم کہتے ہیں اور مقامی زبان میں کھمبی کہتے ہیں، اس کی اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ ادھر سے گزرنے والے راہ رو مسافرین دیکھتے ہوں گے کہ شاہراہ عام پر بچے پالیتھینوں میں یہ کھمبی اور مشروم لیے فروخت کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو آپ دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم آگے کی تفصیل اور مشروم کے بے شمار فائدے اور منافع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صحرائی بچے دراصل مشروم ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر تلاش کر کے لائیں اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مقامی زبان بول رہے ہیں، اردو زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے میں زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، لیکن پھر بھی تشریح کر کے اس کے فوائد بتا کر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے اس کو؟ مڑے میں لینے والا ہے۔ نہیں، مڑے میں لینے والا ہے اس کو کیا دھوئے پچھاڑی کیا بھاری رہتی ہے، پچھاڑ کے چاقو کھانے دھونے والے بڑے بڑی داغ دے کھانے والا ہے۔ مانی سے کھانے والا ہے۔ مانی کیا ہے جی؟ مانی کیا ہے؟ روٹی روٹی۔ جی اچھا، یہ ہے کیا اس کو ایسے کچی کھانی ہے؟ جی کچی کھانی کچی ہے، کچی کونی ہے، ردے کھانی ہے، کچی ہے، یہ ردی کھانی ہے۔ اچھا، گوشت کے ساتھ پکانی ہے؟ ردو نا گوشت اس کے اندر ڈالا جاتا ہے؟ جی، اس کے اندر گوشت بھی ڈالا جاتا یہ ہے؟ گوشت نہیں ہے، کھمبی ہے۔ یہ رسو، یہ کھمبی ہے، یہ دھوئے لانے پر یہ تو گندی ہے یار، یہ ساری دیکھو۔ یہ گندی ہو سے زمین کی ہے، زمین اللہ کی۔ کب نکلتی ہے؟ یہ تو ایک ہفتہ پہلے میں نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، یا آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے وہاں نہیں ہے یہ کھمبی ہے۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، اردو میں سے نہیں سمجھے نا نہیں، ادھر تو نہیں ہوتی یہ، جی؟ ادھر تو ہوتی نہیں ہمارے پاس یہ۔ ادھر نہیں ہے، اتنی ہے، اتنی نہیں ہے، اتنی ہے۔ تھر کی بھاجی ہے، تھر کی گھر بھاجی کا بھاجی ہے یہ۔ تھر کی بھاجی ہے؟ تھر کی بھاجی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ جی، کچی کھانی ہے؟ کیا کھانی ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھل ہے؟ کیا ہے؟ جی اس کو کچا کچا کھاتے ہو؟ کچا نہیں، کھانے والا، ردے کھانے والا۔ ردے کھانے والا۔ ایک تھیلی کتنے کا ہے؟ یہ 100؟ عمر کوٹ میں 300 روپے کلو والا بھی، 300 روپے کلو۔ کیا عمر کوٹ میں 300 روپے کلو والا۔ اردو میں بتاؤ، ہم آپ کی زبان نہیں سمجھ سمجھ۔ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بول رہے ہو تم لوگ۔ عمر کوٹ میں نہیں 300 روپے کلو ہے۔ انگلش سنتی ہے؟ ہاں، 300 کی کلو بتائیے۔ 300 کلو؟ 1 کلو۔ 1 کلو۔ ہاں، اچھا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے پکاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کو، کیا اس کو کرنا پکانا کیسے ہے یہ آپ بتاؤ، پھر ہم لیتے ہیں۔ مٹی والی دیکھو۔ یہ دھونے والا ہے، پانی یہ میں دھونے والا پانی ہے، پانی میں دھوئے اندر ہے کر پانی میں لاگتی ہے، ہاتھ تھانی دادی دھوگی ہے، دھوئے گی باہر کرتی ہے، چاقو ہے، چھری کر کٹتی ہے، کٹتی وریں گے وڈتی ہے، وڈی داغ دی اندر لاگتی دیگڑی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ دیگڑی میں ڈالنا ہے جی جی۔ اس کے ساتھ؟ ردنے اچھا، اور کیا کیا ڈالنا ہے اس میں؟ پانی سے کھانا، ردے وہ پانی کھانا۔ نہیں، صرف اسے یہی ڈالنا ہے اور کچھ نہیں ہے؟ گھی وغیرہ، مرچ وغیرہ وہ نہیں ڈالنا؟ جی، اور مرچ وغیرہ گھی یہ ناکھنا والا ہے۔ یہ گوشت کی رہتی ہے، یہ ردنے والا۔ اچھا، یہ کتنی دیر پکتا ہے یہ گھنے سو۔ مقامی افراد کھمبی کو طرح طرح کے سالن میں استعمال کرتے ہیں اور موسم کی اس سوغات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ یہ کھمبی من و سلوا کی قسم میں سے ہے جو بنی اسرائیل کو ملتی تھی۔ اس کی بہت ساری توضیحات اور تشریحات علماء نے کی ہے۔ ایک آسان سی تفسیر یہ ہے کہ من و سلوا ان کو بغیر محنت اور مشقت کے ملا کرتی تھی، اسی طرح کھمبی بھی لوگوں کو بغیر محنت مشقت کیے مل جاتی ہے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے،
لیکن تھار ریگستان میں یہ خود رو ہے، یعنی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ قدیم مصر میں لوگ کھمبیوں کے اگنے کو کسی جادوئی عمل کا نتیجہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور تجربہ ہے کہ یہ راتوں رات اگ آتی ہے۔ کھمبی اگرچہ جادو سے تو نہیں اگتی، لیکن غذائیت، پروٹین اور مختلف قسم کے فوائد اور منافع کے حصول کے لیے یہ جادوئی اثر ضرور رکھتی ہے۔ دنیا بھر میں کھمبیوں کی تقریباً 1500 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کھانے کے قابل ہوتی ہے، جبکہ دوسری بہت ساری زہریلی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ مشروم یعنی کھمبی غذائیت سے بھرپور غذا ہے، جس میں بہت سے ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں، مفید ہیں۔ مشروم کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے 9 فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، مدافعتی نظام یعنی امیونٹی کو مضبوط کرتا ہے، جو ہمارے اندر بیماریوں اور امراض سے، وائرس سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے اس کو یہ مضبوط کرتا ہے، جس سے بیماریوں کو شکست دینے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، یہ وزن کو کم کرتا ہے، کیونکہ اس میں فائبر وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ جس طرح زکام، بخار وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہے تو ہم اینٹی بائیوٹک گولیاں لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، یہ ایک نیچرل قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ نمبر 5، کینسر جیسے موذی اور خطرناک مرض کے خطرے کو یہ کم کرتا ہے۔ نمبر 6، آئرن کی کمی جو انسانی جسم میں بعض مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی کمی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 7، کولیسٹرول لیول کو ہمیشہ ٹھیک رکھتا ہے، یہ جو ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، یہ ہڈیوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس میں وافر مقدار میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جسم میں سوجن آ جاتی ہے، اس موقع پر بھی اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، شوگر کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور عام طور پر آج کل چہرے کو تر و تازہ رکھنے والی جو چیزیں ہیں، جو کریمیں وغیرہ ہیں، ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کاسمیٹک بنانے والی کمپنیاں اپنی مصنوعات میں، اپنی چیزوں میں مشروم کا، کھمبی کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے اس موسم میں جہاں کہیں بھی یہ مشروم پیدا ہوتے ہیں، کھمبیاں خود رو ہیں، خود اگ آتی ہے، تو ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اگر معلوماتی اور اچھا لگا ہے تو شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔